सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं। जिंदगी के सफर में ओ राही, तू कभी भी अकेला नहीं। है मसीही सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं। साथ देते नहीं है सहारे, नाव को छोड़ देते किनारे। प्रभु यीशु ही सच्चा सहारा, पार केवल वही एक उतारे। बात ये भूल जाना न राही, तू कभी भी अकेला नहीं। जिंदगी के सफर में ओ राही, कभी भी अकेला नहीं। है मसीही सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं। वो नजर तो नहीं तुझको आते है, मगर हाथ तो तेरे ऊपर। तुझको महसूस हो या के ना हो, उसका साया सदा तेरे सर पर। मुश्किलों में वही काम आता, तू कभी भी अकेला नहीं। जिंदगी के सफर में ओ राही, कभी भी अकेला नहीं। है मसीही सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं। तू कभी भी अकेला नहीं। खुदावंद यीशु अल मसीह के काबिल अज़ीम बाबरकत और ज़िंदगी बख्श नाम में आपकी खिदमत में बहुत बहुत सलाम अर्ज़ है। खुदा बाप का बड़ा ही शुक्र है जिसने अपने बड़े फजल से मुझे और आपको एक और मौका दिया है कि हम उसका ज़िंदगी बख्श कलाम सुन पाएँ। अभी आप खुदा की हम्द व सिताइश का गीत सुन रहे थे। यकीनन आपको बरकत मिली है और अब मौका है हमारे पास कि हम जिंदा खुदा का पाक कलाम सुने, बड़े एहतराम से, बड़ी खामोशी और कमाल तवज्जो के साथ, क्योंकि ये यहोवा की बातें हैं, खुदा का कलाम है। तो आइए तिलावत कलाम पाक सुनिए।
آج کی تلاوت پولوس رسول کا خط ہے غلطیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا 5واں باب ہے، اس کی 22 سے 25ویں آیت تک بڑے دھیان سے سنیے۔ اس طرح سے لکھا ہوا ہے، مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم اور پرہیزگاری ہے۔ ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں، اور جو مسیح یسوع کے ہیں انہوں نے جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا ہے۔ میں اور آپ اگر ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں تو روح کے موافق چلنا بھی چاہیے۔ خدا کے پاک کلام کی تلاوت پر اس کی برکت ہو، آمین۔ میرے بھائی، میری بہن، میرے عزیز، جو بھی آپ خدا کا کلام سننے کے لیے حاضر ہیں، بہت ہی خوبصورت خیال آج ہمارے سامنے ہے، اور وہ ہے پاک روح کا پھل، فروٹ آف دا ہولی اسپرٹ۔ ان دنوں آپ سن رہے ہیں، ایک سلسلہ ہے پیغامات کا۔ ہم نے شروع کیا تھا کہ جو پاکستان کا مالک ہے، جس نے پاکستان میں انجیر کا درخت لگایا، میٹھا پھل دینے والا، اس کی ڈیمانڈ ہے، اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ مجھے پھل چاہیے۔ اگر جو پودا میں نے لگائے وہ پھل نہیں دے رہا میری مرضی کے مطابق، میری منشا کے مطابق، کٹ اٹ ڈاؤن۔ یہ زمین کو بھی کیوں روکے رہے؟ تو باغبان نے کہا، سر جی 1 سال اور دے دو اس پودے کو، اگر پھل دے تو پھر اس کی خیر ہے، اگر پھر بھی پھل نہ دیا تو اس کے بعد کاٹ ڈالنا۔ اور یوحنا بپتسمہ دینے والے نے اسرائیلیوں کو کہا کہ درختوں کی جڑ پر کڑھاڑا رکھا ہوا ہے، جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے لیے ایک خبرداری کی بات ہے، ہوش آواز قائم کر دینے والا پیغام ہے کہ خدا ہماری زندگیوں سے روحانی پھل مانگ رہا ہے، ورنہ ہماری خیر نہیں۔ تو پہلے نمبر پر تھا خدا کا پھل، اس کی اپنی ذات کا پھل، اس کی خوبیاں، اس کی بڑی بڑی خوبیاں اور صفات اور خصوصیات اور پریزز اور کارڈینل ورچوز، یہ وہ مانگتا ہے۔ پھر یہ پچھلے پیغام میں تھا مسیح کا پھل، جب ہم مسیح کے ہیں، اس میں ہیں، تو پھر اسی کا جوہر، اسی کی بھلائی ظاہر ہونی چاہیے۔ راست بازی کے پھلوں سے بھرے رہو، پولوس کہتا ہے، اور مسیح نے کہا کثرت کا پھل زندگی میں ہو جو مسیح کے سبب سے ہے، تاکہ یہ معلوم ہو کہ تم میرے شاگرد ہو۔ اگر پھل نہیں تو پھر پتہ نہیں کس کے شاگرد ہو، کسی مذہب کے ممبر ہو سکتے ہو۔ آج ہے پاک روح کا پھل۔ جب کوئی شخص گناہوں سے توبہ کر کے مسیح یسوع کو اپنا خداوند قبول کرتا ہے، اس کے ساتھ عہد کرتا ہے، اس کا اقرار کرتا ہے، زبان سے، دل سے ایمان لاتا ہے، تو پاک روح شخص کے اندر آ جاتا ہے، کیونکہ گناہ کا سلسلہ ختم ہو گیا توبہ کرنے سے۔ برے کے لہو نے دھو دیا، پاک روح نے غسل دے دیا، خدا کی حضوری نے دھو دیا۔ تو اب کیا ہے؟ پاک روح ایماندار کے اندر آ جائے تو پھر روح کا پھل
ہمارے کردار، اخلاق، مزاج، چلن سے ظاہر ہونا شروع، جو کچھ اندر ہے وہی پھر ظاہر ہوتا ہے۔ اور ابھی آپ نے سنا کہ یہ پاک روح کو پھل کیا ہے؟ محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم اور پرہیزگاری ہے۔ یہ پھل ہے جی کہ آپ کی زندگی سے، میری زندگی سے یہ چشمے جاری ہیں، یہ زندگی کے پانی کے یہ دریا جاری ہیں۔ اگر نہیں، سوچنے کی بات ہے۔ مذہب ہے، مشن ہے، نماز ہے، دعا ہے، گیت ہے، کلام ہے، سب کچھ ہے، پھل پاک روح کا کہاں ہے؟ مالک تو یہ چاہتا ہے اگر پھل دیتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ کاٹ دو، سوکھ جائے، لوگ اکٹھا کر کے آگ میں جلائیں، بس یہی کچھ ہے۔ پولس رسول افسیوں کی کلیسیا کو 5ویں باب کی 18 سے 21 آیت میں لکھتے ہیں، پاک روح سے معمور ہوتے جاؤ، اتنے زیادہ کہ تمہارے اندر سے مزامیر کا پھل، گیتوں کا پھل، روحانی غزلوں کا پھل، خدا کی شکر گزاری کا پھل، مسیح کے خوف کا پھل، ایک دوسرے کے تابع رہنے کا پھل ظاہر ہو۔ کہاں ہیں ہم؟ کیا ہو رہا ہے آج کل؟ جس کلیسیا میں ہم گھومتے ہیں، آتے جاتے ہیں، کچھ نظر آتا ہے؟ پھر افسیوں کے خط میں ہی 6 باب کی 18ویں آیت میں، اور پھر یہودا کے خط کے 20ویں آیت میں لکھا ہے، پاک روح میں ہر وقت ہر طرح سے دعا جاری رہے۔ یہ ہے پاک روح کے اندر سے نکلنے والی خوبی اور پھل۔ پھر اعمال 2 باب اس کی 17 اور 18 آیت تک پڑھیں تو پطرس رسول نے لاکھوں لوگوں کو یہ کہا عید پینتیکوست کے دن کہ جب پاک روح انسان میں آ جائے گا، بھرپوری آ جائے گی، پاک روح کا بپتسمہ ہو جائے گا، تو پھر مسیح کے اندر سے نبوت نکلے گی، مسیح کی گواہی، پھر رویا ظاہر ہوگی، خواب ظاہر ہوں گے۔ کیا حال ہے؟ یہ ہو رہا ہے میری اور آپ کی زندگی سے، پاک روح کے وسیلے سے۔ اور آخری بات، 1 کرنتھیوں 2:9 اور 10، رسول کہتا ہے خدا کی گہری باتیں، تہہ کی باتیں انسان کی زندگی سے ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ نفسانی، جسمانی، حیوان خصلت انسان روحانی باتوں کو نہیں سمجھتا، خدا کی باتوں کو نہیں جانتا، لیکن جن میں خدا کا پاک روح آ جائے ان کے اندر سے یہ پھل نکلتا ہے، خدا کے تہہ کی باتیں، گہری باتیں ظاہر ہوتی ہے، جو کوئی نہیں جانتا وہ ایک مسیحی جانتا ہے۔ پورے مصر میں کوئی نہیں جانتا، یوسف خدا کا بندہ جانتا تھا۔ بابل کی حکومت میں کوئی نہیں جانتا ان باتوں کو، دانیل جانتا ہے۔ اسی طرح ساری بائبل میں لکھا۔ تو بھائیوں بہنوں، ضرورت یہ ہے کہ میں اور آپ توبہ کر کے مسیح کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں، پاک اور آگ کا بپتسمہ لے کے پھر ایسے پھل ظاہر کرے کہ دنیا بھی آشش کرے اور خدا کا جلال بھی ظاہر ہوتا رہے۔ میری دعا ہے خدا آپ کو ایسی زندگی عطا فرمائے۔ Thank you very much. God bless you so richly in Christ. Amen and amen.